ایک خاتون گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ بیوی آپ کا گھر سنبھالے، آپ کے والدین سنبھالے، آپ کے بچے سنبھالے، آپ کو سنبھالے، آخر ایک بیوی کیا کیا سنبھالے؟ شوہر نامدار جواب میں فرماتے ہیں، بیوی صرف اپنی زبان سنبھالے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو فون کیا اور کہا کہ بیگم جلدی سے اپنی ایک سیلفی سینڈ کرو۔ بیوی: میں ابھی گھر کے کام کر رہی ہوں، بعد میں سینڈ کرتی ہوں۔ شوہر: نہیں میری جان، ابھی سینڈ کرو جلدی۔ بیوی: ابھی نہیں۔ شوہر: پلیز جلدی کرو۔ بیوی شرماتے ہوئے: آج میری اتنی یاد کیسے آ رہی ہے؟ تو شوہر کہنے لگا: ارے پگلی وہ بات نہیں ہے، اصل میں باس کا چھوٹا بیٹا آیا ہوا ہے اور وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، اسے ڈرانے کے لیے تمہاری سیلفی چاہیے۔ ایک پٹھان مسجد میں گیا تو مولوی نے پکڑ کر پٹھان کی خوب پٹائی کر دی۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو مولوی بولا، یہ کمینہ صبح سے 5ویں بار آیا ہے اور پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب اے جڑا جمعہ ہے یہ کس دن آندا ہے؟ ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پٹھان نے کہا، مولوی صاحب مان گئے تیری ڈرائیوری کو، پنچر ٹائر کے ساتھ بھی گاڑی کو منزل تک پہنچا دیا۔ بیوی: آپ مجھے طلاق بھی دے دیں تو پھر بھی میں گھر کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی اور آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ شوہر: زنانی بن، نواز شریف نہ بن۔ ایک پٹھان کی شادی موٹی عورت سے ہو گئی۔ ایک دن پٹھان گانا گاتے ہوئے بولا، لک 28 کڑی دا، 47 ویٹ کڑی دا، میرے تو وڈا پیٹ کڑی دا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، شادی کے کتنے عرصے بعد مرد کے دماغ سے شادی کا بھوت اتر جاتا ہے؟ بابا جی نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ بھرا، ذرا سوچا اور جواب دیا، شادی کا بھوت سالہ زندگی بھر نہیں اترتا، بس دل کرتا ہے بندہ بھوتنی بدلتا رہے۔ ایک آدمی زخمی حالت میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ حوالدار: کیا ہوا؟ آدمی: بیوی نے پٹائی کی ہے۔ حوالدار: کیوں؟ آدمی: اس کی ممی اور پاپا ہمارے گھر پر آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ باہر سے ان کے لیے کچھ لے آؤ۔ حوالدار: تو پھر؟ آدمی: پھر میں ٹیکسی لے آیا۔ خسرے نے تاڑی مار کر 20 روپے مانگے، میں نے 100 روپے دے کر 80 روپے بقایا مانگے تو 4 تاڑیاں مار کر کہتا ہے، چل 100 پورا ہو گیا۔ گھر میں سکون اور چین رکھنے کے وظائف: تم بہت خوبصورت ہو، کام بھی کتنا کرتی ہو، کتنی سلم سمارٹ ہو، بالکل کسی ماڈل کی طرح ہو، کام کر کے تھک جاتی ہوگی، اپنا خیال رکھا کرو، تمہارے میکے والے کتنے اچھے ہیں۔ ان وظائف کو گھر میں 3 سے 4 بار بیوی کے سامنے بآواز بولنے سے گھر میں سکون قائم رہتا ہے۔ کون کہتا ہے مرد بدل جاتے ہیں؟ مرد کبھی نہیں بدلتے، انہیں شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان: یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ مولوی ایک لڑکے سے کام دھام کر رہا تھا۔ محلے کے چودھری نے دیکھ لیا اور کہا، مولوی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ مولوی غصے سے بولا، چودھری صاحب پورے محلے میں اعلان کروا دو، جس نے بھی نماز نہ پڑھی اس کا یہیں حشر کروں گا۔ چودھری جاندہ دسیا ہی نہیں۔ دنیا میں 2 نیٹ ورک بہت ہی فاسٹ ہیں، ایک ای میل اور دوسرا فی میل، دونوں ہی 1 منٹ میں ادھر کی بات ادھر پہنچا دیتی ہیں۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم، منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں،
اب جا کے سویا ہے۔ بیوی: ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ اگر میرے والد صاحب فیس بک پر میری دانش مندانہ اور فلسفانہ پوسٹیں دیکھ لے تو انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ اے ساری گل میرے پتر نے کیتی ہے۔ ایک صاحب ڈاک خانے گئے اور پوسٹ ماسٹر سے کہنے لگے میری بیوی گم ہو گئی ہے، میری مدد کریں۔ پوسٹ ماسٹر: اندھے، پولیس اسٹیشن چلے جاؤ، یہ ڈاک خانہ ہے۔ اس نے معصومیت سے کہا معاف کیجیے گا، خوشی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں۔ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا۔ وہ ہر لقمے پر سبحان اللہ، واہ 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 کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ 20 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بیچ دی، تمہاری تعریفیں ہی بند نہیں ہو رہی۔ ایک سردار نے اپنا فوٹو اسٹوڈیو بنایا تو خاندان والوں نے سردار کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو سردار بولا یار میں نے نیا فوٹو اسٹوڈیو بنایا اور مشہوری کے لیے اپنی سگی پھپھو کی تصویر لگا دی۔ سردار: مجھے شادی پر سسرال کی طرف سے BMW ملی ہے۔ پٹھان: مگر میں نے تو تمہارے گھر کوئی گاڑی نہیں دیکھی۔ سردار: ارے پاگل، BMW کا مطلب ہے بہت موٹا وائف۔ ڈاکٹر: آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ سردار: میرے گردے تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں۔ اگر بچوں کی دعا قبول ہوتی تو کچھ ٹیچر لنگڑے ہوتے، کچھ ٹیچر مر گئے ہوتے اور پورا سال سکول ہی بند رہتا۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر: آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر: حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ بولا کل ہی اس بغیرت نو نویں جتی لے کے دیتی سی، ہن پتہ نہیں دکان والا واپس کرے گا یا نہیں۔ پپو اپنے دوست سے بولا میں ایسی لڑکی تلاش کر رہا ہوں جو پوری طرح ٹوٹ چکی ہو، جو جینا بھول چکی ہو، جس کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں اور وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہو تاکہ میں اس کے گردے بیچ کر عید کی شاپنگ کر سکوں۔ شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہیں سلسلہ چلتا رہا اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اگے تو روٹی اس تالے نال رگڑنی ہے، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔